الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. گزشتہ بنی اسرائیل کا حال آیا تھا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان پر ذکر چل رہا ہے. وَاذْكُرُوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور متعدد نعمتیں پونے پارے کے قریب تک اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. اس میں ایک نعمت کا ذکر ان کے ظلم کیے جانے کے بعد اس کا آج ذکر فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا جو ایسا سنگین جرم تھا کہ لائق عفو نہ تھا، اس لیے کہ توحید کے مقابلے میں شرک، بت پرستی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، جیسے یہاں گاؤں پرستی، گائے کی پوجا کے طور پر، اور پھر نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے جانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک قرار دینا، یہ ظلم بالائے ظلم تھا، معاف کیے جانے کے لائق نہ تھا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس کا آیت کریمہ میں تذکرہ ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، یعنی تمہارے ظلم کیے جانے کے بعد، شرک کیے جانے کے بعد، وقت کے نبی کی درخواست پر ہم نے توبہ کی شکل تمہیں دی
اور وہ آئندہ آیت میں آ رہی ہے، خود قرآن کریم میں وہاں پر دیکھ لیں گے۔ تو یہ توبہ کی شکل دے کر کے تم کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو توبہ کی توفیق مل جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے تو توبہ کی توفیق دی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، اور یہ معاف فرما دیا تاکہ شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو، لعلکم تشکرون۔ کیونکہ جب نعمت کا ظہور سامنے ہو، اور معافی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے معافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اوپر جن جن گواہوں کو مہیا کیا تھا انسان کی تسکین خاطر کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اعمال نامہ تیار کرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، بڑا نادان ہے اور بڑا ہی ستمگر ہے، اس لیے اس کے سامنے ناانصافی کا اظہار نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کے لیے بہت سارے شاہد تیار کیے ہیں۔ فرشتے اعمال نامے لکھنے والے، یہ خود شاہد، پھر اعمال نامہ یہ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر جس جگہ ظلم کیا اور گناہ کیا وہ جگہ کل گواہی دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ ایک مطلب یہی ہے کہ زمین بولے گی، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور زمین کے بولنے کا مطلب یہی کہ جس خطے کے اوپر جو کام کیا ہوگا وہ کل خطہ اور علاقہ نیک کام کیا تو نیکی کا گواہ بنے گا، اور اگر برا کام کیا تو اس صورت میں وہ زمین کا حصہ برائی کے اوپر گواہی دے گا۔ انسان کے اعضاء یہ گواہی دیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں، معاف کرنے کا مطلب یہ ساری چیزیں اللہ تعالی جہاں جہاں گواہی کے دینے کا امکان وہ سب کو محو کر دیں گے، ختم کر دیں گے، فرشتوں کو بھلا دیں گے، نامہ اعمال میں سے بالکلیہ طور پر ختم فرما دیں گے، اعضاء کو بھلا دیں گے، زمین کے حصے کو بھلا دیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اب اعمال نامے میں کوئی بھی گناہ کسی بھی طرح کا اس کا نہیں ہوگا، یہ ہے معاف کرنے کا مطلب۔ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت اور اس معافی کے نتیجے میں جنت اور عدم معافی کے نتیجے میں مواخذہ، حساب اور اس کے بعد جہنم، تو ظاہر بات ہے کہ معافی کے نتیجے میں کیا نعمتیں،
اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو، کہ صرف ایک معافی، اور معافی خالی کہہ دینے کو نہیں، حقیقتاً سب جگہ سے ختم، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضا کے اوپر متفرع ہونے والی نعمتیں۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے، لعلکم تشکرون۔ اور شکر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، چاہے وہ نعمتیں ظاہری ہوں، حسی ہو، باطنی ہو، معنوی ہو، غرض کسی بھی درجے میں نعمت ہو، اس کی شکر گزاری کا حکم دیا ہے۔ اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شرعاً بھی واجب ہے، اور طبعاً بھی واجب ہے، اور انسانیت کے نتیجے کے طور پر بھی لازمی اور ضروری۔ شرعاً واجب ہے، نصوص اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، اپنے رب کے رزق کو استعمال کرو، کیونکہ سب سے بڑا فائدہ نعمتوں کا کھانے کی شکل میں ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے کلو کا لفظ استعمال فرمایا، ورنہ استعمال اور رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، انسان کی جو بھی ضرورت ہو، اس ضرورت کو پورا کیے جانے کا نام رزق ہے، لباس کے قبیل سے اور دیگر۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، جاڑا لگ رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے کمبل ہے، رضائی ہے، اس اعتبار سے لباس۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان کو سہولت اور عافیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے مہیا کی جا سکتی ہے، وہ سب کے سب رزق میں داخل ہے۔ تو اپنے رب کی نعمتوں کو استعمال کرو، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ شرعاً شکر کی ادائیگی واجب ہے۔ طبعاً انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے جن اچھی چیزوں کو رکھا ہے، ان اچھی چیزوں میں سے شکر گزاری اور منت پذیری، منت بمعنی احسان کا بدلہ چکانا، یہ ان اچھائیوں میں سے ایک اچھائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں جن جوہروں کو، جن اچھائیوں کو رکھا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی اچھائی ہمارے ساتھ پیش آئے تو اس اچھائی کا بدلہ ہم دیں گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو باری تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا ترتب ہو تو انسان کی طرف سے شکر گزاری کا ترتب ہو اس پر، یہ طبعاً شکر۔ اور انسانیت کے طور پر مذہب سے بالا تر ہو کر کے، یہ تو مذہب کے طور پر ہوئی، اعملوا واشکروا لہ، یہ طبیعتوں کے اعتبار سے ہوا۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے
رکھا ہے کہ وہ احسان اور اچھائی کا بدلہ چکاتا ہے، بلکہ جانور بھی وفادار ہوتے ہیں تو وہ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں اچھائی کے طور پر، تو انسان تو تمام مخلوقات میں اکرم، اشرف اور افضل ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی اس کی طرف سے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر کی ادائیگی لازمی طور پر ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام ہی کو شکر کرنے کا حکم ہے، آل کا لفظ زائد ہے کہ داؤد تم شکر بجا لاؤ، اور ساتھ میں داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی، چونکہ نبی کو جو حکم ہوتا ہے اور وہ نبی کے لیے خاص نہیں ہوتا ہے، تو نبی کے ضمن میں امتیوں کو بھی حکم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ شکر گزاری میرے بندوں میں سے بہت کم میں پائی جائے گی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ تو قرآن کے اس چیلنج کے بعد یہ بات ماننی پڑے گی کہ انسان میں، مومن بندوں میں شکر گزاری کا مادہ کم ہے، جبکہ مومن کو شکر گزاری کے اوپر اللہ کی طرف سے خیر کا وعدہ ہے، مزید نعمتوں کا وعدہ ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بہت ہی بڑا نرالا ہے، انوکھا ہے۔ ان الامر کلہ خیر، مومن کے تمام کام خیر کے اوپر مشتمل ہے۔ ان اصابتہ سرا، اسے خوشحالی حاصل ہوئی، صحت ملی، مال ملا، وسعت ملی، گھر ملا، وقس علی ھذا، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، حسی نعمتیں، معنوی نعمتیں، اور اس نے اس کے اوپر شکر ادا کیا، کان خیرا لہ، اس کے لیے یہ شکر گزاری خیر کا باعث ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے، خوشحالی کے مقابلے میں تنگ دستی ہے، وسعت کے مقابلے میں تنگی ہے، صحت کے مقابلے میں بیماریاں ہیں، حالات ہیں، چاہے باطنی اعتبار سے، چاہے ظاہری اعتبار سے۔ باطنی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، باطنی اعتبار سے نماز میں دل نہیں لگتا ہے، یہ بھی ضرہ کا مصداق ہے کہ آتا ہے نماز پڑھنے، اللہ کا ایک فریضہ ہے، اس لیے وہ نماز کے لیے آتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ میں پڑھتا ہے، لیکن جی نہیں لگتا ہے، یہ ذرہ ہے، مصیبت ہے۔ اعمال کر رہا ہے، لیکن اعمال میں اس کو نشاط کے ساتھ کرنے کا اس کا داعیہ نہیں ہوتا ہے، یہ ذرہ ہے۔ فصبر، اس پر وہ صبر کرتا ہے، چھوڑ نہیں دیتا ہے، جمع ہوا ہے، برداشت کر رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ صبر بھی اس کے حق میں خیر کا باعث ہے، راستہ کھل جائے گا، شکر کرے گا، مزید کا ترتب ہوگا۔ تو یہ شکر گزاری واجب ہے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ ایک شکر لسانی ہے، ایک شکر قلبی اور خیالی ہے، اور ایک شکر عملی ہے۔ شکر لسانی زبان سے وہ شکر ادا کرے۔ روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الشکر الحمدللہ، زبانی شکر کا سب سے بہتر طریقہ، افضل طریقہ الحمدللہ ہے۔ اللہ نعمتیں پہنچائے، الحمدللہ کہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات پر اگر انسان بہت گہری نظر ڈالے بغیر بھی سرسری نگاہ سے دیکھے تو بھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ رمز، یہ باریکی اور حکمت سمجھ میں آئے گی کہ الحمدللہ اس شریعت کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ کھانا کھاؤ اور فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور بھی دعا ہے اور وہ الحمدو کے اوپر مشتمل ہے۔ الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، الحمدللہ الذی اشبعنی، الحمدللہ الذی من غیر حول منی ولا قوة اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الحمد ہے۔ کپڑا پہنے تو الحمدللہ، الحمدللہ الذی کسانی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ اللہ کی نعمت پر شکر کے ساتھ ساتھ اپنی بے بسی کا اظہار، یہ عبدیت، تواضع، کثر نفسی کہ میرے بس کی یہ چیز نہیں تھی۔ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، کھانے کے باب میں، پینے کے باب میں کہ میں ہوں تو گھر والے کھا سکتے، تو تیرا کرنے پہلے تیرے بس میں۔ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ۔ لباس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس پہنایا جو میرے بس میں نہیں تھا۔ اور واقعتاً غور کیا جائے، ایک روٹی کے لقمے کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں جو اکیلے انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ سطر کو چھپانے کے لیے کتنی محنت ہے جو اکیلے ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کپاس کو اگانا، کھیت میں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر روئی کو چوننا، پھر اس روئی کو مشین پر ڈال کر کے اس سے دھاگے بنانا، پھر وہ دھاگے بننے کے بعد اس کو بنائی میں دینا، تانا اور بانا، پھر اس کے اوپر ڈیزائن، کلر جو بھی ہو، پھر درزی، پھر بازار میں آنا، پھر درزی کے پاس جانا، اس کو کاٹا جانا، اس کو سینا، یہ سارا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ، جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، الحمدللہ۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ،
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ پانی پینے کے بعد کی بھی دعا ہے۔ روایت میں صاف طور پر ہے کہ اذا اکل او شرب، جب کھائے اور پیے تو یہ دعا پڑھے۔ تو پینے کے بعد بھی یہ دعا ہے، کھانے کے بعد کی صرف ہم پڑھتے ہیں، لیکن روایت میں صاف طور پر ہے۔ بیت الخلاء سے نکلے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے اذیت دہ چیز کو دور کر دیا، اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ حمد ہے۔ نماز کے شروع میں حمد ہے، نماز کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ اس کے اعمال کو پوری ترازو کے ساتھ پورا وزن کر کے دے دیا جائے، تو وہ اپنے عمل کے ختم پر یہ پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس لیے رمضان میں وتر کی تیسری رکعت میں عید پڑھتے ہیں اکثر، بہت مختصر کر کے۔ غرض یہ الحمدللہ افضل الشکر الحمدللہ، یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ جگہ جگہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ شکر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لسانی شکر کی کثرت اس کے دل میں بھی اتر جائے، کیونکہ بار بار جب الحمدللہ کہے گا تو دل میں شکر کی کیفیت اور جذبات پیدا ہوں گے، ذہن بھی شکر کی کیفیات سے لبریز ہو جائے گا، اور جب ذہن اور دل دونوں شکر کے جذبے سے سرشار ہوں گے تو پھر عملی مظاہرہ بھی شکر کا ہوگا۔ یہ لسانی شکر اللہ کی نعمتوں پر، بجلی چلی گئی اور آ گئی بجلی، الحمدللہ، بجلی چلی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس پر یہ پڑھیں، اور جب بجلی آ جائے یہ نعمت ہے، الحمدللہ۔ دوسرا شکر قلبی، شکر ذہنی اور خیالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا انسان اور بندہ یہ کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر میں شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، یہ اس کا دل تسلیم کر لے اور اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے، یہ ہے شکر قلبی۔ حضرت معاذ صاحب کاندھیجوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر خازن کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، تو شکر یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو میں کیسے شکر ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر جواباً ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، یہی میرا شکر ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ شکر ادا کرنے کی توفیق یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کا اقرار، اپنے عجز کا اظہار۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حقیقت الشکری العجز عن اداء الشکر، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ شکر کی ادائیگی سے عاجز ہونے کا اعتراف کرے۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق امام قرطبی علیہ الرحمہ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی آیت پڑھی ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد شکر ادا کرو، تو
داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کیف اشکرک یا رب، اے میرے رب میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، اس لیے کہ شکر بھی ایک نعمت ہے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ عرض کیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی الآن قد عرفتنی و شکرتنی، اے داؤد اب تم پہچان گئے کہ شکر بھی میری ایک بڑی نعمت ہے، تو یہ معرفت ہی تمہارے شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا اے اللہ ارینی اخفی نعمک علی، کہ آپ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت جو بہت ہی خفی ہے اس کا مجھ پر اظہار کیجیے۔ کپڑا مل گیا ہم سمجھتے نعمت مل گئی، ظاہری نعمتیں بہت علم کو بھی ہم نعمت سمجھے، بہت سارے سمجھتے اور بہت سارے اپنا کمال سمجھتے ہیں، یہ تو میں نے محنت کی نہیں اس لیے یہاں تک پہنچا ہوں کہ بخاری پڑھانے مجھے ملی میری محنت کے نتیجے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم اکثر یہ فرماتے ہیں کہ ان للعلم فتنۃ کما للمال فتنہ، جیسے مال کا ایک فتنہ ہے ویسے علم کا بھی ایک فتنہ ہے۔ قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ بھئی تیرے پاس خزانہ ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس میں سے اپنی آخرت کا حصہ مت بھول اور زکوٰۃ نکال، تو قارون نے کیا کہا تھا اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، تن توڑ محنت کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ رات بھی نہیں دیکھی ہے دن بھی نہیں دیکھا، پسینہ بہایا ہے اور سیزن کو کام میں لے آیا ہوں، اس لیے بنگلہ تیار ہوا ہے۔ تو مال کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ مال کا فتنہ ہے۔ اسی طرح ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ علم کو بھی اپنی طرف منسوب کرنا، اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنا، یہ بھی علم کا فتنہ ہے، اور بنیادی جہاں اس نے یہ سمجھا کہ علم مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، دروازہ بند۔ جیسے قارون نے یہ کہا تو فتنہ کا شکار بنا اور دنیا بھی اس کے لیے فتنہ کا باعث بنی، اسی طریقے سے علم بھی اس علم کو اپنی طرف منسوب کرنے والے کے لیے علم فتنہ بن جائے گا۔ اللہ حفاظت فرما۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ علم، داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ ارینی اخفی نعمک علی، آپ کی نعمتوں میں سے جو سب سے زیادہ خفی نعمت ہے اس کو مجھ پر ظاہر فرمائیے اے اللہ۔ ہمارے دل میں کبھی ایسا تصور بھی نہیں آتا، یا ہے کہ یعنی عمومی طور پر بات ہوتی ہے، کسی کے دل میں آتا ہو تو اس سے انکار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد تنفس، سانس لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سانس لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو رات اور دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں اور کون اس کو نعمت سمجھتا ہے؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے یہ وبا میں کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آکسیجن میں تکلیف ہے، اتنا ہونا چاہیے اور اتنے سے کم ہے، اس لیے رپورٹ پوزیٹیو ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا پھر بھی لوگوں کا ذہن اس کے نعمت ہونے کی طرف نہیں جا رہا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستہ کی ابتدا میں اس کو نقل کیا ہے، ہر نفسے کے فرومی رود ممد حیاتست
وچو برمی آید مفرح ذاتست، انسان جو بھی سانس نیچے اتارتا ہے تو سانس کا اندر جانا یہ انسان کی زندگی کو بڑھانے والا ہے، اور سانس اندر جانے کے بعد جب باہر نکلتی ہے تو انسان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ آکسیجن لیتا ہے نہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے، ورنہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر نہ اندر رہے، سانس باہر نہ نکلے تو پوچھ لینا کسی ڈاکٹر سے، اگر کہ آکسیجن تو ہم لے ہوئے لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہ نکلے تو کیا حل بنے؟ وہ مفرح ذاتست سمجھا رہا ہوں جو شیخ سعدی علیہ الرحمن ہے کہ انسان کی طبیعت مچل جاتی ہے، نہ سانس اندر سانس گھٹنے لگتی ہے نا تو اونچا نیچا ہو جاتا ہے، آنکھیں پھول جاتی ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے کہ جلدی دوڑو۔ یہ پھر شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس را دو نعمت است، یعنی ایک سانس میں دو نعمتیں، اندر جاوے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ، اندر جاوے وہ بھی نعمت، باہر نکلے وہ بھی نعمت، وبر ہر نعمت شکر واجب است، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ تو ہم 24 گھنٹے میں کتنی سانس لیتے ہیں کہ پر منٹ اتنی سانس چلنی چاہیے، اور یہ لوگ اب مشینوں سے اس کو ناپتے ہیں کہ اس کی برابر ہے کہ نہیں ہے۔ کتنی زبردست، وہ اخفا نعمک علیہ، خفی، جس کی طرف دھیان کہ یہ تو سب نیچرلی ہے، یوں ہی ہوتا رہتا ہے، تو یوں ہی ہوتا رہتا ہے تو پھر کسی کو پریشانی ہونے نہیں چاہیے نا، سب کا آکسیجن نارمل رہنا چاہیے، نیچرلی ہو تو نیچرلی سب کے لیے ایسا ہے۔ یہ اللہ کی کرشمہ سازی ہے اور زبردست نعمت ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کی ادائیگی سے عجز کا اعتراف کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ ہے شکر قلبی۔ اور تیسری چیز شکر عملی، شکر عملی۔ بہت سارے بزرگوں کے قول کا خلاصہ اور نچوڑ رکھتا ہوں، کیونکہ امام قرطبی علیہ الرحمن نے حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کیا ہے، شبلی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، فرقۃ اخری کا قول نقل کیا ہے، سہیل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کا قول کیا ہے، اور الفاظ الگ الگ ہیں لیکن سب کا خلاصہ ایک ہے، اس لیے ان بزرگوں کے اقوال کا میں خلاصہ نقل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے شکر عملی کا ایک فرض اللہ تعالی کی قدرتوں کا دھیان، مراقبت جبار الارض والسماوات، یہ الفاظ ہے، یعنی آسمان و زمین کے اوپر جس کا پوری طرح کنٹرول، جبار، اس کی نعمتوں کا استحضار۔ اور قرآن نے متعدد مقامات پر اس کو ذکر کیا، دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، اونٹ کو دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، یہ دعوت فکر کہ جس کی بنیاد پر تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی کا خیال پیدا ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سوچنے والوں کو قرآن نے عقل مند کہا ہے کہ تو پاگل ہے، بس ہر وقت مراقبان اللہ کے، نہیں، یہی اصل عقل مند ہے۔
تو یہ ایک جز. دوسرا جز اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اللہ کی فرما برداری میں استعمال. یعنی جو کام کرنے کے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے بتلائے ہیں اس کو پابندی سے مستقل ادا کرتے رہنا. محافظت کا لفظ ہے، اجتہاد کا لفظ ہے. تو پابندی سے مستقل اس کو ادا کرنے میں لگے رہنا. کوئی وقت پڑھ لی نماز نے، کوئی وقت نہ پڑھی، یہ شکر عملی میں شامل نہیں ہوگا. اور تیسری چیز گناہوں سے کلی اجتناب. اور یہ سارے کام سرًا و علانیتاً جہاں لوگوں کی نگاہوں میں ہم کریں وہاں اپنی خلوتوں میں بھی یہ کام ہمارے اندر پائے جائے کہ جلوت میں تو ہم بڑے پارسا ہونے کا ثبوت دے، اپنے آپ کے زاہد ہونے کا ہم لوگوں کے سامنے اظہار کرے، اور اپنی خلوتوں میں نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے. یہ سرًا و علانیتاً یہ لکھا ہوا ہے. اور ان سب کے ساتھ چونکہ انسان کی زندگی میں جب اعمال آتے ہیں اور صحیح تربیت اور رہنمائی نہیں ہوتی ہے تو دماغ آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم چومن دیگرے نیک، کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور اپنے آپ جس کو عجب کہتے ہیں، خود پسندی کہتے ہیں. اور پھر آگے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل دل میں آتی ہے. اسی لیے شیطان اس طریقے سے اچھے اچھے عابدوں کے عبادتوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے کہ نانا مفتی صاحب میں اس کو برا نہیں سمجھتا، پر کچھ تو ہونا چاہیے نا، شریعت کی پاسداری اور اعمال یہ تو بالکل ادا نہ کرے تو پھر وہ اپنی صفائی اس طریقے سے. وہ شیطان چونکہ بڑی عیاریاں ہیں شیطان کی، اس کو سمجھنا بڑا. اسی لیے ابن جوزی علیہ الرحمن نے شیطان کی مکاریوں کو سمجھنے کے لیے مستقل کتاب لکھی ہے، تلبیس ابلیس، جس میں ابلیس کس طرح چکماک میں ڈال دیتا ہے. اس لیے ان ابلیس کی چکماکوں سے چوکنا اور آگاہ رہنے کے لیے بزرگوں کی صحبت اور تربیت انتہائی ضروری ہے. بڑی باریکیاں ہوتی ہے جو نبض شناس طبیب روحانی باریکیوں کو پہچانتے ہیں کہ چاہے بظاہر لگ رہا ہے کہ نیکی، چاہے بظاہر لگ رہا ہے کہ گناہ سے بچنا ہے، لیکن اس کے اندر کیا خرابی ہے باطنی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، وہ یہ طبیب روحانی سمجھتے ہیں. اس لیے وہ بتا رہا ہوں کہ ان سب کے ساتھ کثر نفسی اور تواضع، کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کو جواب دیا تھا تو کیا دیا تھا کہ من جملہ صبر کرنے والوں کے مجھے بھی ایک صبر کرنے والے پائیں گے. آپ بہت ہے صبر کرنے والے بہت ہیں، میں اکیلا صبر کرنے والا نہیں ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بہت سارے صبر کرنے والے. اپنے صبر کے اوپر ناز نہیں کیا. یہ تواضع، مسکنات، کثر نفسی کہ بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. قدم
اٹھائے جاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں۔ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، یہ کہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی، اس لیے حی علی الصلاح کے جواب میں اور حی علی الفلاح کے جواب میں مسجد میں آیا ہوں، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں مسجد میں آتا۔ تو یہ شکر لسانی، شکر قلبی اور شکر عملی۔ اور کہا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ بہت بڑا جملہ ہے، چھوٹا ہے لیکن بڑی معنویت رکھتا ہے۔ لباس اللہ کی نعمت ہے، اب اس سے وٹ مارنے کا داعیہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساکس اور شوز دیے ہیں وٹ مارنے کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں۔ یہ سمجھا رہا ہوں جو عام متن نئی گھڑی ہوگی نا، نیا چشمہ اگر بار بار، ہاں بھئی نیا پہنا ہے تو نے، قلم نیا ہوگا تو بار بار قلم جہاں لگایا ہوگا جاکٹ پر کے جیب میں کہ وہاں بار بار اس کا، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس نعمتوں کے اوپر اطراحت نہ ہو کہ جائے کہ معاصی میں ہم اسے ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ تو لعلکم تشکرون، بنی اسرائیل کو بھی یہی، تاکہ شکر گزاری پیدا ہو۔ اور شکر گزاری اس لیے کہ تم سے شکر گزاری کے خلاف وجود ہوا، توحید تمہارے یہاں تھی، جلیل القدر نبی تھے، لیکن توحید کے خلاف تم نے شرک اختیار کیا۔ اور شرک بھی کیسا گزشتہ آیا تھا کہ بچڑے کو، بچہ ہے جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، حماقت میں بڑا مشہور سمجھا جاتا ہے، جو تمہارے نفع اور نقصان کا ذرہ برابر بھی صلاحیت کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کی بنیاد پر تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بتایا ہے، جس کی شکل آگے آ رہی ہے، اور توبہ کا دروازہ بتا کر کے ہم نے تمہارے لیے معافی کا فیصلہ کر لیا، تاکہ تمہارے یہاں شکر گزاری ہو کہ یہ نعمت، عفو کی نعمت ایسی زبردست نعمت ہے کہ تمہارے سر شکر سے سرشار ہونے چاہیے۔ اب دوبارہ تمہارے یہاں توحید کے خلاف نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، یہی حقیقی شکر ہے، اور اس کا اظہار تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، لعلکم تشکرون۔ یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے درمیان میں طریقہ توبہ آگے بیان فرما رہے ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمت اور معنوی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دینے کی نعمت کا ذکر ہے، اور یہ معنوی نعمت ہے، باطنی نعمت ہے، اور درمیان میں اس کو ذکر، وہ ربط بتا رہا ہوں کہ اوپر ان کے ظلم کا تذکرہ آیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنایا، وانتم ظالمون، پھر ثم عفونا سے وہی معافی توبہ کا طریق بتایا، جس توبہ کا طریق آگے آ رہا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس معنوی نعمت کو ذکر کیا۔ ربط یہ ہے کہ چونکہ ایک کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی وقت ان باتوں کا صدور ہوا تھا۔ سامری کا حال، سامری نے بہکایا، لوگ بہکاوے میں آ گئے، مصر میں قدیم زمانے سے رہ رہے تھے، اس لیے محکومیت کی اور عبدیت کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے اس کا اثر پڑا اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔
تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام طور پر کتاب لینے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بلایا اور انہی کی درخواست پر لینے کے لیے گئے تھے کہ اب نجات مل گئی ہے، اب اطمینان ہو گیا ہے، کوئی جامع شریعت ہمیں لا دیجئے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو تمہاری درخواست پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی زبردست نعمت لینے کے لیے میں گیا، اور پھر تمہاری طرف سے یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ درمیان میں اس معنوی اور حقیقی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور نمبر 2 کہ چونکہ کتاب یہ ہدایت کا باعث ہے، جیسے خود باری تعالیٰ نے فرمایا، تو اوپر توبہ کے بعد اب تم نئی زندگی کے حامل ہوں گے، تو یہ کتاب ہم دیں گے، اب تمہاری طرف سے ہدایت کے علاوہ کوئی چیز وجود میں نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ درمیان میں اس نعمت باطنی اور معنوی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور یہ فرعون کی ہلاکت کے بعد کا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قرون اولیٰ کے ہلاک کرنے کے بعد کتاب عطا فرمائی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون۔ تو فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اطمینان ہو گیا ہے۔ اب جزئیات کلیات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائے تھے، توحید ایک کلی ہے، رسالت کو تسلیم کرنا ایک کلی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک کلی ہے، اور اس کے یہ لوگ پرستار تھے، ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ لیکن اب جزئیات تک بھی ہم کو ایک مکمل دستور الحیات مل جائے جس کی رہنمائی میں ہم چلتے رہے۔ اے موسیٰ ایسی دستور حیات ہمیں لا کر کے دیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے پاس، اور 40 دن اعتکاف اور روزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دی جس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور کتاب سے مراد توریت، جامع کتاب۔ توریت کے بعد زبور کا نزول ہوا سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام پر، لیکن اس میں کوئی حکم نہیں، داؤد میں کوئی حکم نہیں تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس کتاب ہے، لیکن احکام شرع میں توریت کے مکلف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، کچھ احکام جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان کے ٹیڑھے پن کی بنیاد پر، ان کی طبیعتوں کے اندر جو زیغ، ضلالت، گمراہی، سختی تھی، ان کی بنیاد پر توریت میں کچھ احکام سخت تھے، جیسے یہی توبہ کا طریقہ آئے گا آگے۔ ہمارے لیے تو توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد 2-4 تھپڑ گال پر مار لو، برابر نا؟ 2 آنسو بہا دو، نہ بہے تو کچھ نہیں، اللہ کے سامنے پکا ارادہ کر لو کہ نہیں کروں گا، دل میں ندامت ہے، یہ بس توبہ ہو گئی۔ لیکن ان کے یہاں قتل جیسے آئے گا، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا اخفا رکھا ہے، پردہ ڈال رکھا ہے، ان کے یہاں گناہوں کا اظہار۔
جو کوئی بھی گناہ کرتا دروازے پر میمو آ جاتا اور آ کر کے گاڑی پر چپکا جاتے کیمرے سے لے کر کے. اللہ کا کیمرہ تو ہر جگہ لگا ہوا ہے، خالی پارلی 4 رستے پر کیمرے، اس لیے وہاں ریڈ لائن کو دیکھنے کا، باقی سب جگہ سے بھگانے کی. اللہ کا کیمرہ ہر جگہ ہے. تو ان کے گناہ دروازے پر لکھا جاتا تھا. کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، ہمارے یہاں پاک کرنے کا طریقہ 3 مرتبہ دھو ڈالو، اچھا نچوڑ دو. ان کے یہاں اس کپڑے کو کاٹ کر کے پھینک دو. یہ پاکی کا طریقہ تھا بنی اسرائیل کے لیے. اور یہ تو چند مثالیں ہیں، مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہے، چند مثالیں میں نے. تو ان کی کجی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام میں سختیاں کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر طور انجیل کو نازل فرما کر کے ان سخت احکام کو اللہ تعالیٰ نے نرمی میں بدلا، باقی وہی احکام تھے جو توریت میں تھے. تو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بنی اسرائیل کی جامع کتاب رہی. یہاں پر وہی الکتاب جامع کتاب مدلل، تمام احکام شرع جزیات تک اس کے اندر موجود تھے. ایسی جامع کتاب ہم نے دی. والفرقان، اور جیسے یہاں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے ترجمہ کیا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کا طریقہ ہم نے معیار بخشا، کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. بعض حضرات نے کہا کہ دونوں ایک ہے، کیونکہ احکام شرع، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، عقائد کے اعتبار سے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اقوال کے اعتبار سے یہ طاعت ہے یہ نافرمانی ہے، اعمال کے اعتبار سے. لہذا احکام شرع ہیں، اسی سے فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ مستحسن ہے یہ غیر مستحسن ہے، اولا ہے غیر اولا ہے، سارا فرق ہو جاتا ہے احکام شرع سے. اس اعتبار سے کتاب توریت کتاب بھی ہے اور جامع کتاب ہے، اور اس کے احکام کی بنیاد پر وہ فیصلہ کن ہے، فیصلہ کرنے والی ہے. تو فرقان سے بھی مراد وہی کتاب توریت. تو اہتمام کی بنیاد پر اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال فرمائے، کتاب اور فرقان. بعض حضرات نے کہا کہ فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات ہیں. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء
ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ کلی طور پر مغفرت کا پوری امت کے لیے فیصلہ فرما. اے اللہ درگزر کا، عفو کا، کرم کا پوری امت کے ساتھ معاملہ فرما. اے اللہ پوری امت پر ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. ہدایت کی ہوائیں عام فرما پوری امت کے لیے. سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ پوری امت کی اصلاح فرما. اے اللہ پوری امت کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کی مدد فرما. امت پر دشمنوں کی مدد نہ فرما. اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما. دشمنوں کی تدبیروں کو اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے اور اپنی صفت قہاریت سے عزیز کی بنیاد پر، حکیم کی بنیاد پر دشمنوں کے مکر کو اور قید کو ختم فرما. ہماری اور پوری امت کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ دشمن کو مقہور فرما، مغلوب فرما. اے اللہ دشمن کی اکثریت اقلیت میں تبدیل فرما. اے اللہ امت پریشان حال ہے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما. امت کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دینا، مایوسی سے بچا لے. اے اللہ امت کو مایوسی سے بچا لے. اے اللہ بزدلی سے امت کی حفاظت فرما، بخل سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے سامنے حق کو واضح فرما اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کے سامنے باطل کو واضح فرما اور باطل سے کلی بچنے کی توفیق عطا فرما، آسان فرما، مدد فرما. اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، تعاون کرنے والوں کی، اے اللہ ہم سب کی اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کی، اس محلے کی، اس بستی کے لوگوں کی، اے اللہ اور یہاں محلے والوں کی قیامت تک کی نسلوں کی، اس بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی، اے اللہ ہر اعتبار سے حفاظت کے فیصلے فرما. ایمان کی، اسلام کی، اعمال کی، جائیداد کی، ملک کی، اے اللہ عزتوں کی، عفتوں کی، عصمت کی، اے اللہ مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، جوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت کے فیصلے فرما. حفاظت کے فیصلے فرما، عفت کی حفاظت فرما، صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ قرآن فہمی نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام نے صدیقین، شہداء اور صالحین نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام نے صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن شرور اور فتن سے حفاظت چاہی، ان سب سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.